بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حدود کا مطلب طاعت. اور حضرت عبداللہ ابن عباس من لا یعرف، کون ہے جو عبداللہ ابن عباس کو نہ جانتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی، اور جن کو ترجمان القرآن اور ترجمان القرآن کا لقب دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو قرآن کریم کی جو فہم و فراست عطا فرمائی تھی وہ حضرات صحابہ میں خال خال کسی کے پاس تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس تھی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 16-17 سال کے تھے، اس کے باوجود اپنی مجلس شورا کا ممبر بنایا تھا. لوگ کہتے تھے کہ 40-50-60 سال کے لوگ ہیں اور یہ بچوں بڑے کو بلا کے بٹھا دیتے ہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھانپ لیا کہ ان کے چہرے پر اچھے اثرات نہیں ہیں، تو چہرے پڑھنے والے لوگ تھے. تو پھر انہوں نے تفسیر کے بارے میں 2-4 سوال کیے، سب سے کیے، کسی نے جواب نہیں دیا. اور عبداللہ بن عباس کی باری آئی تو انہوں نے کیا کر دیا؟ جواب دے دیا. تو پھر سب کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ رجل مختصر جامع مانع، کہا کہ بھئی یہ ہے تو چھوٹا لیکن بہت جامع اور مانع لگتا ہے، جو ہم کو معلوم نہیں وہ سب اس کو کیا ہے معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہد ابن عباس اجتہادا عظیما، ابن عباس نے طلب علم کے لیے جو محنت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ میں حضرات صحابہ کے پاس جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. مدینہ کی سخت گرمی کے موسم میں جب زوال کا وقت ہوتا اور مجھے پتا چلتا کہ فلاں صحابی فلاں بات کو بیان کرتے ہیں، فلاں روایت کو بیان کرتے ہیں، تو میں ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا تھا. کبھی گھنٹے بعد، کبھی 2 گھنٹے بعد وہ نکلتے تھے تو مجھے دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ دروازہ کھٹکھٹا دیتے، آپ کہتے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے. تو عبداللہ بن عباس کہتے کہ نہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں کیسے دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے، میں آپ کے آرام میں دخل دے سکتا نہیں، میں آپ کے کام میں خلل انداز نہیں ہو سکتا. جب آپ نکلیں گے تب. تو فرماتے ہیں کہ میری عمر کے بچے کھیلتے تھے اور میں حضرات صحابہ کے دروازوں پر جا جا کر علم کیا کرتا تھا؟ حاصل کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے سارے سمندر مدینہ میں تھے. حضرت ابوبکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، صحابہ سب کہاں پر تھے؟ مدینہ میں تھے. اور حضرت عمر کے زمانے میں تو خاص طور پر آپ نے کبار صحابہ بدریین ہے اور ان لوگوں کو مدینہ سے باہر نکلنے سے پابندی لگا دی تھی کہ بھئی کوئی بھی مدینہ سے باہر جائے گا نہیں. لہذا اس بنا پر یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع تھا عبداللہ بن عباس. تو حضرات صحابہ کے پاس جا جا کر روایتوں کو پڑھا. آگے چل کر عبداللہ بن عباس ایک تو محنت کی، اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ چلو خالہ کے گھر اپنے بھی رک لے ہوئے اور دیکھ لے ہوئے کہ حضور رات میں عبادت کیسے کرتے ہیں. کتنی عمر تھی؟ 11 سال کی عمر. کتنے سال کی عمر؟ اور 11 سال کی عمر کا بچہ کیا بولتا ہے؟ لِكَيْ أَرَى، تاکہ میں دیکھوں کہ حضور رات میں عبادت کیسے کرتے. حضور سے اجازت لی. حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ سو سکتے ہیں. تو فرماتے میں گیا تو جگہ ہی نہیں سونے کی، چھوٹا سا کمرہ تھا. تو فرماتے ایک ہی جگہ تھی دونوں کے پاؤں کے پاس، تو مجھے وہاں سلا دیا کہ تو یہاں سو جائے. میں سو گئے. رات کے آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ واپس آئے تو آپ جیسے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ آپ جب واپس آئیں گے تو ابھی وضو کریں گے اور تہجد پڑھیں گے. تو میں جلدی سے اٹھا، آپ کے وضو کے جو برتن تھا اس میں پانی بھرا
اور آپ کے وضو کرنے کی جگہ پر یوں کر کر رکھ دیا اور پھر اس کے بعد آگے چپکے سے سو گئے. جب حضور آئے تو حضور نے دیکھا تو خلاف معمول دیکھا کہ بھائی وضو کا برتن یہاں رکھا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج ابن عباس ہی مہمان تو ہے، تو یہ بچوں مڑے ہی نے کیا ہوگا اور تو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ سمجھ گئے، آپ کو خوشی ہوئی کہ بھئی اتنے چھوٹے سے بچے کے اندر وہ خدمت کا یہ جذبہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے وضو کیا، وضو کر کر مسجد نبوی سے لگ کر کے تمام کے تمام حجرات امہات المؤمنین، تو آپ مسجد نبوی میں چلے گئے، نماز پڑھنے لگے. تو یہ فرماتے ہیں میں بھی جلدی جلدی اٹھا اور اٹھ کر وضو کیا اور وضو کر کر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جا کر کھڑا ہو گیا. اب ایسے نماز پڑھ رہے تھے تو میں ادھر آ کے کھڑا ہو گیا آپ کے بائیں ہاتھ کی. تو حضور نے نماز میں ہی مجھے یوں پکڑا کان سے، ایسا نماز اور یوں کر کے ادھر لے لیا، میں ادھر آ کے کھڑا ہو گیا. آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد مجھے کہا ادھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیامن کو پسند کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ہر چیز کو پسند کرتے ہیں. میں نے سوچا میرا امام میرے سیدھے ہاتھ پہ ہونا چاہیے. کتنا ذہین انسان تھے، چھوٹی سی عمر میں کیا بولتے جعل تو امام ہی فی یمینی. میں نے سوچا کہ بھائی میرا امام ہے تو میرا امام میرے سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں فتبسم رسول، حضور نے ہنس دیا کہ قیاس تو صحیح ہے. بچے کے حساب سے ان کا قیاس بالکل کیا تھا؟ صحیح تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برابر ہے، لیکن مقتدی یہ متبوع ہوتا ہے اور امام یہ تابع ہوتا ہے، لہذا امام کے سیدھے ہاتھ پر مقتدی کو ہونا چاہیے. آپ نے استحسان بیان کیا، یہ استحسان ہے، قیاس خفی. یہ کیا ہے؟ قیاس. تو آپ نے کہا برابر ہے، تمہارا اجتہاد بھی غلط ہے. نہیں، بچے کے حساب سے بالکل صحیح اجتہاد ہے. اچھے بڑے بھی نہیں کر سکتے تھے یہ، آپ نے بالکل. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فہم و فراست، ان کے ادب، ان کے اخلاق کو دیکھا تو حضور کو بڑا اچھا لگا. آپ نے کہا بہت پیاری دعا دی. جب ان کا یہ جواب سنا تو حضور نے کہا اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کریم کا علم اور اس کی تفسیر کی سمجھ عطا فرما. اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ، اے اللہ تیری کتاب کی بہترین سمجھ عطا فرمائے. بڑا سمجھدار لگتا ہے. تو بس یہ دعا مل گئی. عبداللہ ابن عباس تو چھوٹے سے بچے تھے، آمین بول دیا ہوگا، لیکن ان کو کیا معلوم کہ یہ دعا ان کو ترجمان القرآن بنا دے گی. تو اسی دعا نے انہیں کیا بنا دیا؟ ترجمان القرآن بنا دیا، اسی دعا کی برکت سے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان میں محنت کا جذبہ، جد و جہد ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر میں ادب اور اخلاق ہونا چاہیے. جب جو چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے دین کے لیے اسے کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک زمانے تک مدینہ میں رہے. پھر جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے. پھر آپ نے مکہ میں سکونت اختیار کی، اسی لیے اہل مکہ نے آپ سے بہت استفادہ کیا. اور پھر مکہ کے بعد آپ آخری زندگی میں طائف چلے گئے. جب بہت زیادہ اختلاف ہوئے، حضرت حسین کی شہادت ہو گئی سن 72 میں، تو آپ مکہ اور مدینہ میں بھی بڑے حالات آئے. تو ان حالات سے اب کبھی خاطر ہو کر آپ طائف چلے گئے اور پھر طائف میں کچھ مدت رہے. اور پھر اس کے بعد 76 یا 78 میں، سن ہجری 76 یا 78 میں، اور ایک روایت کے مطابق 84 میں آپ کا وہاں پر انتقال ہوا طائف میں. آج بھی وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد عبداللہ ابن عباس، جہاں پر آپ کا درس ہوتا تھا اور اس کی تفصیلات میں خود وہاں پر گیا ہوں. بہرحال تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں فقہ شافعی جو ہے وہ فقہ ابن عباس ہے. فقہ شافعی جو ہے وہ کیا ہے؟ فقہ ابن عباس. مدینہ میں جو فقہ تھی وہ فقہ ابن عمر ہے، جو فقہ مالک ہے. اور فقہ عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ در حقیقت امام شافعی کو ذریعے اللہ نے اس کو عام کیا. اور فقہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ عراق گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقہ کو امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے اللہ نے کیا عام کیا.
اور امام احمد ابن حنبل ان کے پاس جو فقہ ہے وہ فقہ ابن عباس اور فقہ ابن عمر کا مجموعہ ہے. تو ویسے دیکھا جاوے تو حضرات صحابہ میں سے 3 لوگوں کی فقہ کو 4 لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی. ان میں عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی سوال کرے آپ کو من چلا کہ تم صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے اور صحابہ کے بعد والوں کی بھی تقلید کرتے ہو؟ تو یہ اللہ نے نظام بنایا. کیا نظام بنایا؟ کہ صحابہ کے بعد والوں کو امام بنائے. اس لیے کہ اگر صحابہ کو امام بنایا جاتا تو اختلاف کے دوران حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی ہو سکتی تھی. جیسے ہم لوگ امام شافعی کو کچھ گنتے نہیں بعض مرتبہ، ایسے سمجھتے ہیں جیسے امام شافعی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اپنے کو بھی سمجھتا ہے. ایسا تھوڑی. بہرحال ان کے پاس اپنے مستدلات تھے. اس لیے ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ ہمارے مدارس میں فقہ کی اور حدیث کی کتابیں ایسے پڑھاتے ہیں، اس طرح سے ہمارا طریقہ ہے جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کو اکھاڑے میں کھڑا کیا اور دونوں کو خوب لڑواتے ہیں. کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چاروں ائمہ حق پر ہے. اختلاف ہے راجح اور مرجوح کا. چاروں ائمہ حق پر ہے، اختلاف صرف کس کا ہے؟ راجح اور مرجوح کا. رفع یدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ پر کیا. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی 5-4 جگہ پر کیا، 3 جگہ پر کیا. تو یہ اختلاف حلال حرام کا نہیں ہے، اختلاف کس کا ہے؟ راجح. انہوں نے اس کو راجح کیا، انہوں نے اس کو راجح کیا، مگر کیا ہر چیز کو حضور نے. تو اللہ رب العزت نے اصل میں انسان مختلف مزاج کے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ دین لمبے عرصے تک دنیا میں چلنے والا تھا، تو ہر مزاج کے لوگوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے عمل کروائے اور ان اعمال کو ان چاروں فقہا میں تقسیم کر دیا. تو ہر آدمی کے مزاج کے اعتبار سے اس کو فقہ کیا ہو جاتی ہے؟ مل جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا امر تکوینی، یہ کیا ہے؟ اللہ کا امر تکوینی ہے. تکوینی طور پر اللہ نے اس طرح کا ماحول بنایا. اب جیسے بر صغیر یہ ہمارا یہ جو پوری پٹی ہے، اس پٹی پر امام صاحب کو مانا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے علاقے کا مزاج کیا ہے؟ عقلی مزاج ہے. کون سا مزاج ہے؟ کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر لایا جاتا ہے. امام صاحب نصوص پر، کتاب و سنت پر آپ کو اتنا درک اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ امام ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کان غواصا فی بحر العلم، کہ امام صاحب علم کے سمندر کے غوطہ زن تھے. غوطہ خور جو ہوتے ہیں نا، جو سب پہن کے جاتے ہیں اور پھر نیچے سے کیا نکال کے لاتے ہیں؟ سیپ اور موتی نکال کر لاتے ہیں. کہ امام صاحب اسی طریقے سے کتاب و سنت کے علوم کے غواص تھے. وہ جاتے تھے نیچے اور پھر نیچے سے موتی نکال کر لا. تو امام صاحب کیا کرتے کہ کتاب و سنت کے تمام نصوص کو سامنے رکھ کر پھر ان سب کو جمع کر کر اپنی عقل کو استعمال کر کر اس کا لب لباب کیا کرتے تھے؟ پیش کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ شریعت پر عمل بھی ہو جاتا تھا، نصوص پر، اور انسان کی عقل کو تسکین بھی مل جاتی. ادھر جو عرب اور حجاز جو ہے، ان کے یہاں پر حافظے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. ان کے یہاں پر عقل کا استعمال کیا ہے؟ کم. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، تو ان لوگوں کی فقہ کو وہاں زیادہ مقبولیت ملی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جایا جاتا ہے، بلکہ وہاں پر نصوص کے ظاہر پر عمل کیا جاتا ہے. ظاہر نص کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ عمل کیا ہے. تو وہ ان کے مزاج کے مطابق ہے. تو جہاں جہاں پر جیسی فقہ ہے وہ ہر ایک کے مزاج کے مطابق. تو اللہ رب العزت نے امر تکوینی کے طور پر ایسا نظام بنایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے مزاج کو بھی تسکین مل جائے، شریعت پر بھی عمل ہو جائے،
اور حضرات صحابہ پر آنچ بھی نہ آئے تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے ائمہ کو کیا کیا؟ کھڑا کیا. تو اس لیے حضرات صحابہ کو چھوڑ کر ان کے بعد والے لوگوں میں یہ جو چیزیں آئی اس کی یہ حکمت کیا ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے. بہرحال وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد اور باب الجہاد والسیر کی فضل الجہاد والسیر کی پہلی حدیث لا رہے ہیں اپنے شیخ حسن ابن الصباح سے. آپ کے شیخ کون ہے؟ حسن ابن صباح. حسن ابن صباح البزار، ان کی کنیت ہے ابو علی الواسطی، 3 صدی ہجری کے مشہور محدثین میں سے. حسن ابن صباح البزار ابو علی الواسطی. ان کے ثقہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام بخاری نے ان کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی. اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. زمانے جاہلیت میں ایک عورت تھی بہت سچی تھی، تو اس کے لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام، کہ حزامے جب کوئی بات کہہ دے تو آنکھ بند کر کر اس کی تصدیق کر لو، اس لیے کہ حزامے کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں، ہمیشہ سچ بولتی ہے. دیکھو سچ بولتا ہے، سچائی کے ساتھ رہنے والا جاہلیت میں بھی ہے تو اس کو نام مل جاتا ہے. اب وہ عورت کون ہے کیا ہے اس کی پوری تفصیلات ملتی ہے نحو کی کتابوں کے اندر میں. الگ کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ کافیہ پڑھا نا، تو پڑھا بھی ہوگا بھول گیا ہوگا. اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام ونسوا حظا مما درسوا به. تمہارا کیسا حال ہے؟ نسوا حظا مما درسوا به، جو کچھ پڑھایا وہ سب کچھ بھلا کے آتے اور پھر یہاں پر آ کر بیٹھتے. آدمی اپنے علم کو تازہ رکھنا چاہیے، اور علم تازہ رہتا ہے مذاکرے سے، تکرار سے. بہرحال تو حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن سابق سے. محمد بن سابق التمیمی البزار الکوفی، قبیلے بنو تمیم سے تعلق ہے اس لیے ان کو التمیمی کہا جاتا ہے. البزار یہ ان کا پیشہ ہے، اور الکوفی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. حدثنا مالک بن مغول، یہ کتاب کے اندر میں سان نون الف آتا ہے، یہ اصل میں ہوتا ہے حدثنا. ارے سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو حدثنا مالک بن مغول، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مالک ابن مغول نے. مالک ابن مغول الکوفی. اب دیکھ رہے ہیں سارے راوی کوفی ہے، اب تک کے تینوں کوفی، اور لوگوں کو کوفہ سے بیر ہے. لوگوں کو کس سے بیر ہے؟ کوفہ کے بغیر چارے کاری نہیں. کوفہ کے بغیر، اب آپ کہیں گے لوگ کیوں کوفہ کے بغیر چارے کار نہیں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد، بلکہ مدینہ کے بعد، مکہ تو بعد میں بنا مرکز علم، مدینہ کے بعد حضرات صحابہ کی سب سے بڑی تعداد اگر کہیں پر سکونت پذیر ہوئی تو وہ کوفہ میں. فرماتے ہیں کہ حرمین کے بعد سب سے بڑی تعداد اگر کہیں پر سکونت اختیار کرتی ہے وہ مدینہ میں، کوفہ میں. کوفہ میں 1200 سے زیادہ صحابہ نے سکونت اختیار کی. کتنے؟ کیوں؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو دیکھا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی مجھے مدینہ چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس رہ کر مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے حضور کے لیے باعث تکلیف ہے.
کیسے صحابہ تھے، حضور کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ زندگی میں بھی تکلیف پہنچانے نہ پہنچے اس کی کوشش کی، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچے اس کی کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ تو بہت لڑائی جھگڑے اور عجیب صورتحال مسلمانوں میں ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ حضرت عثمان کے قاتلین کا قصاص مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں، کچھ میری طرف، کچھ عثمان کی طرف، کچھ معاویہ کی طرف۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہاں پر رہوں گا اور اس اختلاف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے گی، لہذا مجھے مدینہ چھوڑ دیں۔ اس مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جس مدینہ کے سلسلے میں حضور نے کہا المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، میری امت کے لیے وطن اور سکونت کے اعتبار سے سب سے بہترین جگہ مدینہ ہے اگر تم سمجھ سکو، اگر سمجھنے والے سمجھ سکے۔ مگر آپ نے اس کو ترجیح دی کہ میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا اب یہاں کو چھوڑے تو کہاں جا رہے؟ تو حضرت علی تھے۔ حضرت علی نے سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ کوفہ۔ کیوں کوفہ کا انتخاب کیا؟ اس لیے کہ مدینہ کے بعد سب سے زیادہ علماء کوفہ میں پائے جاتے تھے، حضرات صحابہ کی تعداد بھی، اور حضرات صحابہ جب زیادہ تو صحابہ کے پاس پڑھنے والے بھی زیادہ، لہذا اس بنا پر آپ نے کہا کہ بھئی کوفہ سب سے بہتر جگہ لگتی ہے۔ تو آپ نے دار الخلافہ کو، جس کو آج کل کے ہماری زبان کے اندر میں راجدھانی کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں، کیپٹل، تو وہ آپ نے مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ کیوں؟ صحابہ اور علماء کی کثرت کی وجہ سے، کیونکہ مسائل پیش آتے تھے، اس زمانے میں ابھی کتابیں نہیں تھی، تو سیدھا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر، صحابہ سے مشورہ کر کر مسائل کو حل کرنا پڑتا تھا، لہذا اس بنا پر آپ کہاں چلے گئے؟ کوفہ۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوفہ یہ ایک علمی بستی تھی، اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ جب وہاں پر پہنچے، کوفہ پہنچے، تو کوفہ پہنچنے کے بعد آپ نے کہا رحم اللہ ابن ام عبد ملأ بیوت الکوفۃ بالعلم، اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے کہ اس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اتنی محنت کی کہ یہاں کے گھر، ہر گھر کے افراد کو علم سے بھر دیا۔ کہا کوئی گھر خالی نہیں جہاں پر علماء نہ پائے جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود تھے، صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، صاحب الحضر والسفر، صاحب السواک رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ وہ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی باہر سے آتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ حضور کے گھر کے فرد ہیں، لکثرت ورودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کثرت سے آپ کا آنا جانا تھا، کیونکہ آپ کے اکثر کام آپ ہی انجام دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ملازمت آپ نے اختیار کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار، برکات اور علوم آپ کی طرف کیا ہوئے؟ منتقل ہوئے۔ تو آپ نے اسی انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ والے آئے اور کہا کہ بھئی کسی آدمی کو بھیجو جو ہمیں پڑھاوے لکھاوے، کچھ دین سکھائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو دے رہا ہوں جبکہ اس کی مجھے ضرورت ہے۔ کیا فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کو تمہیں دے رہا ہوں، اس کی اہمیت کو سمجھو کہ ان کی مجھے ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ وہاں پر بھیجا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قدر کی ان لوگوں نے بھی، اور آپ نے تو بہرحال آپ تھے، آپ نے ایسی محنت کی کہ وہاں پر فقہاء، محدثین، لغویین، نحویین، صرفیین، ادباء سب کھڑے کر دیے وہاں پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے محدثین کی فہرست میں بھی آپ کو بڑی جماعت کوفہ والوں کی ملے گی، نحویین کی فہرست میں بھی آپ کو بڑی جماعت کوفہ والوں کی ملے گی، فقہاء کی فہرست میں بھی آپ کو بڑی جماعت کسی ملے گی؟ کوفہ والوں کی ملے گی۔ اس لیے کوفہ والے سے بیر رکھ کے کوئی فائدہ نہیں، کوفہ والے سے بیر رکھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگ صرف اس وجہ سے کہ احناف کا تعلق کوفہ سے، اس وجہ سے بھی کوفہ سے بیر رکھتے ہیں۔ ان سے بڑا ہبنک کوئی نہیں، ان سے بڑا ہبنک کوئی نہیں۔
ارے بھائی امام صاحب نے تیرا کیا بگاڑا؟ تیرا کچھ کھایا؟ تجھے کھلایا نہیں، تیرے کو تیری آخرت بنانے کے راستے بنائے، تو ان کے ساتھ کیا بیر رکھنے کا؟ لیکن عجیب الٹی کھوبڑی ہے یہ غیر مقلدین کی بھی، تو ان کو کس سے نے اور امام صاحب سے بیر ہے، امام صاحب سے بیر رکھ کے کوئی فائدہ ہے نہیں۔